ایک انسان کو بھی عزت چاہیے، وسائل چاہیے، سکون چاہیے اور بہتر زندگی چاہیے، اور دوسرے انسان کو بھی یہی سب کچھ چاہیے۔ پھر ایک ظلم کرتا ہے، دوسرا عدل کیوں کرتا ہے؟ ایک دوسرے کا حق چھین لیتا ہے اور دوسرا اپنی خواہش کے باوجود رک جاتا ہے۔ فرق شاید خواہش کا نہیں، فرق اس معیار کا ہے جس کے تابع خواہش چل رہی ہے۔ اب وہی نیچرل خواہش دیکھیں ہدایت کے ساتھ۔ یہ انسان بھی بہتر زندگی چاہتا ہے، وسائل چاہتا ہے، عزت، سکون، خوشحالی چاہتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک بات واضح ہو چکی ہے: میں مالک نہیں، نائب ہوں۔ مجھے ایک دن اپنے فیصلوں کا حساب دینا ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش تو کرتا ہے، مگر کسی دوسرے کا حق چھین کر نہیں۔ وہ ظلم کو صرف ایک نظریے کے طور پر نہیں دیکھتا، وہ خود بھی اس تکلیف سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ کسی انسان کی تکلیف دیکھتا ہے تو اس کا ضمیر اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس تکلیف سے فائدہ اٹھائے۔ اس کا دل ہدایت کو سمجھ چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ عدل کے لیے مسلسل قربانی بھی دے سکتا ہے۔ وہ نظام کو سمجھتا ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ دنیا کس طرح چل رہی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے طاقت کہاں ہے، وسائل کہاں ہیں، اور لوگ اپنے مفاد کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، مگر وہ غلط اصول قبول نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نظام میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ لوگ اسے جذباتی کہتے ہیں، کوئی اسے ناکام کہتا ہے، کوئی کہتا ہے دنیا ایسے نہیں چلتی، مگر وہ پھر بھی غلط نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے صرف اپنی زندگی کا نہیں، اپنے فیصلوں کا حساب بھی دینا ہے۔ اب یہاں ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی خواہش پوری نہیں کر پاتا تو کبھی اس کے اندر نفس کی میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ صرف اچھی زندگی نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے میں بڑا بنوں، میری عزت سب سے زیادہ ہو، میری بات چلے، دوسرے میرے ماتحت ہوں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ انسان کبھی اپنی میں والی خواہش کو بھی نیچرل سمجھ لیتا ہے۔ مثلاً عزت چاہنا فطری ہو سکتا ہے، لیکن ہر حال میں اپنی برتری ثابت کرنا، دوسروں سے آگے نکلنا اور اپنے فائدے کو دوسروں کے حق سے زیادہ اہم سمجھنا ضروری نہیں کہ نیچرل خواہش ہو، یہ نفس کی میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور جب انسان اپنی میں کو پہچان نہیں پاتا تو وہ اپنی خواہش کو بھی حق سمجھنے لگتا ہے۔ پھر انسان اپنی خواہش کے لیے عقل سے دلیل بنانا شروع کر دیتا ہے، اور یہی بنتی ہے خواہش و عقل کی کیفیت۔ اب عقل کا کام حقیقت تلاش کرنا نہیں رہتا، بلکہ وہ خواہش کے لیے راستے تلاش کرنے لگتی ہے۔ وہ نظام کو سمجھتا ہے، دیکھتا ہے طاقت کہاں ہے، وسائل کہاں ہیں، تعلقات کیسے کام کرتے ہیں، کون اوپر ہے، کون نیچے، کون کس کو کنٹرول کر رہا ہے، کون کس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس وسائل نہیں، طاقت نہیں، اثر و رسوخ نہیں، تو وہ سمجھتے ہوئے بھی اس نظام میں جگہ نہیں بنا پاتا۔ پھر دو راستے ہوتے ہیں: یا وہ اپنی سمجھ کے مطابق اس نظام سے دور رہتا ہے اور مشکلات برداشت کرتا ہے، یا پھر اوپر آنے کے لیے وہی طریقے اختیار کر لیتا ہے جنہیں کبھی غلط سمجھتا تھا، یعنی نظام کو سمجھتے سمجھتے اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور یہاں سے انسان کی ایک پیچیدہ کیفیت سامنے آتی ہے۔ وہ حق اور باطل کو کچھ حد تک سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، نظام کی حقیقت کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، مگر اس کی اپنی میں اور اس کی اپنی خواہش اسے اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے لیے بھی اسی نظام میں جگہ بنائے۔ اب وہ صرف یہ نہیں سوچتا کہ صحیح کیا ہے، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس نظام میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے اس میں کیا مل سکتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں خواہش، نفس اور عقل ایک دوسرے سے جڑ کر انسان کے فیصلوں کو ایک نئی سمت دینے لگتے ہیں۔ لیکن ابھی ایک کیفیت اور باقی ہے، صرف خواہش۔ وہ انسان جو ظلم کو دیکھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، لیکن کچھ کر نہیں پاتا، اس کے پاس طاقت نہیں، وسائل نہیں، اثر و رسوخ نہیں، وہ سوچتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے، کبھی انتقام، کبھی بے بسی، کبھی وہ سوچتا ہے ایک دن میں بھی طاقتور بنوں گا۔ یہیں سے ہمیں انسان کی ان تمام کیفیات کو ایک ساتھ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ الگ الگ انسان بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ ایک ہی انسان کے اندر مختلف فیصلہ سازی کی کیفیات ہیں۔ اگر یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہو تو اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں، لائک، کامنٹ، شیئر بھی کریں۔